آج جو ٹاپک ہے سائنس آف پرپز، یہ میری ایک ٹریننگ بھی ہے، کارپوریٹ ٹریننگ. بہت ضروری ہے کہ ہم پرپز کی اہمیت سمجھیں، مقصد کی اہمیت سمجھیں. شروع میں تبلیغی جماعت کے ساتھ میں کافی اٹیچ تھا، میری ایک جرنی ہے. تو میرا اٹائر شروع میں ظاہر ہے کہ تبلیغی بھائیوں کو میں بہت پسند کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. شروع میں یہ میرا ذرا اٹائر تھا. اٹ ڈزنٹ مین میں اس اٹائر کے خلاف ہوں. اب یہ بڑا ماڈسٹ اٹائر ہے اور مجھے پسند ہیں تبلیغی بھائی. خیر، یہ بھی میری جرنی کا ایک حصہ ہے. پکچر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں. اور میں کافی ایکٹیو تھا اپنی یونیورسٹی میں، اتنا ایکٹیو تھا میں کہ میں CDES ایک کلچرل ڈرامیٹک اینڈ انٹرٹینمنٹ سوسائٹی، اس کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا. اس کو میں پکڑ لیتا تھا، ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تھا کیفے میں یا اس کے کمرے میں پہنچ جاتا تھا. لٹرلی میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہنا کہ یار بسنت فیسٹیول نہ کراؤ، دیکھو یہ ہوگا، انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہوگی، لو جیل بنے گی، گانے ڈیڈیکیٹ ہوں گے، تم گناہ کا ارتکاب گناہ کرو گے، تمہیں کل کو پکڑا جائے گا، وغیرہ وغیرہ جو نصیحت ہوتی ہے. اوکے، وہ کبھی سن کے چپ ہو جاتا تھا، کبھی غصے ہو جاتا تھا بہت زیادہ. اس نے مجھے بہت بڑی بڑی باتیں بھی سنائی ہیں سختی میں. اس ٹائم وہ صرف سنتا تھا، غصے ہوتا تھا، میں خاموش کر جاتا تھا. کبھی ہماری تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی، نیچرل ہے، دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں، تھوڑی تلخ کلامی بھی ہو گئی. اب ماشاءاللہ تقریباً آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کا مجھے میسج آتا ہے آفٹر 9 ایئرس، تقریباً گریجویشن کے بعد کہہ لیں، 9 تو نہیں، گریجویشن کے 7 سال بعد. اور وہ مجھے میسج کرتا ہے کہ میں اس وقت ہاسپٹل بیڈ پہ ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت برا، اور آپ کی ساری باتیں مجھے ریوائنڈ ہو رہی ہیں، آپ کی ساری باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. دیکھیں 7 سال بعد اس نے مجھے میسج کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سنسیریٹی نظر آئی نا، کہ یہی بندہ آ کے مجھے سمجھاتا تھا، تھوڑا سنسیئر تھا میرے ساتھ. باقی دوستیاں وہ آہستہ آہستہ واضح ہوتی جاتی ہیں کن مقاصد کے لیے، پھر وہ بڑی سیاست ہوتی، پالیٹکس ہوتی ہے، بلا بلا. تو اینی وے سو مینی پیپل اپروچ می، میرے کلاس فیلوز، وہ لوگ جو میرا مذاق اڑاتے تھے. ایک ٹائم ایسا تھا اس اٹائر میں، یہ جو آپ کو اٹائر نظر آ رہا ہے، ایک ٹائم ایسا تھا کہ میرے اپنے دوست، میں کوریڈور سے گزر رہا ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے آ گیا مولوی، آ گیا مولوی، آ گیا. وہ جان کے گانے اونچی کر دیتے تھے، صرف اس لیے، کس لیے؟ مجھے چڑھانے کے لیے. میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا، میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. نہ میں نے انہیں کبھی جا کر جائے وہ ایک دم کہا کہ جی بند کر دو بند کر دو. لیکن خیر دکھ ہوتا تھا، ہرٹ ہوتا تھا، انسان ہے. آج وہی دوست، ماشاءاللہ وہی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی اذکار بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، یا کوئی مسئلہ درپیش آیا انہیں کہ میں بینک میں اتنے پیسے انویسٹ کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ اس کی شرعی رولنگ کیا ہے. ٹرسٹ تھا نا، اور سنسیریٹی انہیں نظر آئی ماشاءاللہ. تو نیور جج. میں نے یہ اپنی لائف میں سیکھا ہے کہ میرے ایسے ایسے دوست گزرے ہیں. کہ میرا ایک دوست تھا فیصل آباد میں، وہ بھی میرا چائلڈہڈ فرینڈ ہے. جب میں دین کی طرف تھا، اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہوں، مطلب جب نیا نیا آیا تو اس کو میں کہتا تھا یار میرے ساتھ نماز پڑھ. وہ اس حد تک آفینڈ ہو جاتا تھا میرے زیادہ کہنے سے، کیونکہ ظاہر ہے کبھی کوئی بندہ زیادہ بھی کہہ دیتا ہے، کہ اس نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. خیر پھر میں نے کہا کہ چلو تھوڑا ہاتھ ہولا رکھتے ہیں. اس حد تک تھا کہ وہ میرے ساتھ بائک پہ جاتا تھا، ہم کہیں جا رہے ہیں تو میں اسے کہتا تھا یار نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم. میں بائک کو سائڈ پہ لگاتا تھا، کہتا تھا آؤ نماز پڑھتے ہیں. اور اس حد تک ڈھیٹ پن نظر آتا تھا مجھے کہ وہ بائک پر بیٹھا رہتا تھا، کہتا تھا میں نے نہیں پڑھنی، اور میں پڑھنے چلا جاتا تھا. یعنی ایک کرٹسی ہوتی ہے نا، چلو آپ نے نہیں پڑھنی لیکن ایک کرٹسی ہے کہ پڑھ لو، اب کھڑی کر دی ہے بائک تو آ جاؤ. لیکن نہیں، بائک پر بیٹھے رہنا، نماز نہیں پڑھنی. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اس کو کوئی ڈیفیم کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. مقصد یہ کہ میں نے اس کو جج نہیں کیا اس اسپاٹ پہ، اس ٹائم پہ، میں نے اس کو ٹائم دیا. آج وہی لڑکا میرا بیسٹ فرینڈ ماشاءاللہ، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے. اوکے، آفٹر 3-4 ایئرس. کیسے ہوا یہ مجھے نہیں پتا. یہ میری دعوت سے ہوا، کیونکہ میں تو لاہور آ گیا، میں وہاں نہیں جاتا اتنا. فیصل آباد پہلے ہم وہاں پہ تھے، ابو کی ٹرانسفر وہاں پہ تھی. کیسے ہوا، کیوں ہوا، آئی ڈونٹ نو، لیکن بس ہو گیا. سو ایوری ون ہیز اے پاسٹ، ایوری ون ہیز اے فیوچر. ہمیں کبھی جج نہیں کرنا چاہیے، گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، ویری امپورٹنٹ. میں نے ایسے ایسے لوگ GIK کے چینج ہوتے دیکھیں کہ یو ول بی امیزڈ. آپ کہیں گے امپاسبل ہے. اگر میں ان کی پرانی پکچر آپ کو دکھاؤں، آپ کہیں گے کہ میں نہیں مانتا یہ وہ ہے. اوکے، سو سم پیپل، ان کو کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دے تھنک، دے اسٹارٹ ٹو تھنک
انہیں ایک پرپز ملتا ہے, اس پرپز کو پھر وہ مزید سرچ کرتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو کبھی مایوس کسی سے نہ ہوں, ٹھیک ہے, اس کو بتاتے رہیں, اس کے سب کانشیس میں میسج دیتے رہیں. ایٹ لیسٹ اگر میسج نہیں دینا تو اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اس کے سامنے ایز اے دیندار پرسن, جو کمٹمنٹس نبھاتا ہے, جو سچ بولتا ہے, جو اچھا اخلاق دکھاتا ہے, پھر ہی وہ آپ سے امپریس ہوگا نا. ادروائز اخلاق نہیں ہے, اس نے کیا امپریس ہونا آپ سے, بلکہ وہ تو کہے گا کہ یہ دیکھو دین میں آ کے تو یہ مزید غصے والا ہو گیا اور مزید جو ہے اس طرح ہو گیا. یہ ایک بڑی یادگار پکچر ہے. اس میں یہ پہلی آؤٹنگ تھی دین کے راستے میں. ہم نے بڑی آؤٹنگز کی, گوادر تک بھی ہم نے پلان کیا, ہم ناردرن ایریاز بھی پھرے, دوست جاتے تھے جیسے جاتے تھے گاڑیوں پہ. یہ پہلی ایور آؤٹنگ تھی 2010 میں جب ہم نے ایک اسلامک کانفرنس اٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم سارے اکٹھے ہوئے. یہ میرے جی کی کے کچھ جونیئرز ہیں, زیادہ تر مولوی ہیں ایز یو کین سی. تو خیر جتنوں کو میں لے جا سکتا تھا میں لے کر گیا, میں نے انہیں موٹیویٹ کیا, کچھ آئے کچھ نہیں آئے, الحمدللہ کوئی بات نہیں. تو یہ شفا انٹر اسکولسٹک ٹورنامنٹ 2010 میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ واز دیئر ایز ویل. ہمیں بڑا شوق تھا انہیں لائیو سننے کا. اس کے بعد خیر ان کی چند ماہ بعد ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ہم پہلی بار آؤٹنگ پہ گئے لیکن دین کے راستے میں. بہت یادگار پکچر ہے یہ. اس کے بعد یہ پکچر بڑی آئیکونک ہے, دسمبر 2010 کی ہے. اس میں یہ میرے ایک دوست ہیں قاسم, حسن عدنان, نوشروان, ہم ایک اسکالر کی تلاش میں گئے, جستجو میں گئے کہ یار اب کوئی ٹیچر ہونا چاہیے ہمارا. تو انٹرنیٹ پہ ان سے رابطہ تھا لیکن ہم نے کہا نہیں لائیو ملنا ہے. مصنع آپ پہچان سکتے ہیں 99J رائٹ. یہ مغیرہ لقمان جو ہمارے ریجنل ڈائریکٹر ہیں ان کے ماموں کا گھر ہے, ڈاکٹر انس نظر, اور ان سے میرا پہلا ایکسپوجر 20 دسمبر 2010 کو ہوا. اور اس کے بعد رشتہ ایسا بنا کہ ماشاءاللہ بالکل بڑے بھائی ہیں, اور جب بھی کوئی میں ڈسکشن کرنی ہوتی میں ان کے پاس جاتا ہوں. ریزن ان کا اخلاق ہے, مینلی ان کا اخلاق ہے. علم تو ماشاءاللہ وہ تو کیا میں تعریف کروں یہاں سب کے سامنے, علم تو ہے ہی, لیکن مینلی اخلاق. جتنا پیار, جتنی نان ججمنٹ انہوں نے مجھے دکھائی, جس طرح انہوں نے مجھے ڈیل کیا شروع میں, میرے سوالات کو ڈیل کیا. میں نے انہیں اتنا بگ کرتا تھا کہ میں انہیں رات 10 بجے بھی کال کر دیتا تھا اور وہ اٹھاتے تھے. یو وانٹ بلیو کہ ایک بار میں 10:30 بجے ان سے رات کو ملنے چلا گیا اور میں نے انہیں کال کیا, انس میں باہر کھڑا ہوں, اور وہ سلیپنگ سوٹ میں باہر آئے اور میں اتنا شرمندہ ہوا. لیکن انہوں نے کیوں باہر آئے کہ نہیں وہ اس کا کوئی سوال ہوگا, ہی کوڈ ہیو اگنورڈ مائی کال. ٹھیک ہے, تو یہ سنسیریٹی ہے نا, یہ سنسیریٹی جب نظر آتی ہے تو انسان ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو خیر یہ بڑی یادگار تصویر ہے. اب یہ جرنی کا اگلا حصہ ہے. پہلا حصہ تھا سیلف اسٹڈی, تقریباً 3 سال سیلف اسٹڈی, سیلف ریفلیکشن, مختلف جماعتوں میں بیٹھنا, تبلیغی جماعت میں, قرآن اکیڈمی وغیرہ وغیرہ, اس طرح اٹیچ ہونا. لیکن یہ پہلا میری کوشش تھی کوئی استاد ڈھونڈنے کی. تو خیر انس بھائی سے ملاقات ہوئی. یہ پھر جرنی کا ایک اور ایسپیکٹ ہے. ایک ہے کہ علمی سائڈ وہ اسکالر سے آپ کو ملے گی, ایک ہے کہ 2012 میں ہم نے ونڈز آف چینج کرائی, اور حمزہ زوٹسز بہت فیمس دائی ہیں آئرہ کے, اور یہ ٹیکل کرتے ہیں ایتھیزم کے ایشو کو, لبرلزم کے کچھ ایشوز جو کریٹ ہوئے, اس فلسفی کو ذرا ڈیل کرتے ہیں, کاؤنٹر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان سے ملاقات بڑی زبردست تھی. میں ان کو اپنی گاڑی میں لے کے پھرا, ان کا ڈرائیور بن کے, ان کو اسٹیج پہ ہوتے تھے کافی دیتا تھا, کہ کافی پلاتا تھا وغیرہ وغیرہ. بہت ایک یادگار یہ تصویر ہے. تو ان سے میں نے بڑا سیکھا. یہ والی سائڈ میں نے ان سے سیکھی کہ سائنس اینڈ قرآن, ماڈرن سائنس اینڈ قرآن, واٹ شوڈ بی آر اپروچ, اور ایک ایتھیسٹ کو کیسے قائل کرنا ہے دین کے حوالے سے, ایک کرسچن سے کیسے ڈیبیٹ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ میری اب ایک اور ڈائمنشن کھلی اسکالرلی باڈی کے ساتھ بیٹھنے کے بعد. دس از اندر ڈائمنشن. پھر یہ ہمارا پہلا انٹرنیشنل ٹور ہے ان دا وے آف اللہ. مطلب لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک کمرے سے اٹھا اور کمرے سے اٹھ کے یہاں ڈائریکٹ صوفے پہ آ گیا اور ٹاک دینے لگ گیا ڈائریکٹ. یہ ہمارا پہلا انٹرنیشنل ٹور ہے شارجہ. یہ شارجہ کی پکچر ہے. یہاں میں کیا کرنے گیا تھا, پبلک سپیکنگ کی ٹریننگ لینے گیا تھا, کہ میرا ارادہ بنا کہ اسکالرس کے پاس بیٹھے ہیں, عقیدہ پڑھا ہے, فقہ پڑھی ہے, اور ایک حمزہ زوٹسس والی سائڈ دیکھی ہے. اب ہاؤ اباؤٹ ٹرائی دعویٰ, اب چلو دعویٰ کی بات کرتے ہیں. تو نثار نادیت والا انڈین ایک ماشاءاللہ بڑے اچھے مخلص پبلک سپیکر بھی ہیں, انٹرپرنور بھی ہیں, IRF میں بہت رہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ابھی تک آتے ہیں ان کے لیکچرز. انہوں نے ہمیں بغیر معاوضے کے
انہوں نے یہاں تک آفر کی تھی تمہارے ٹکٹس بھی میں کراؤں گا. جب دیکھیں آپ کا مشن کلیئر ہے نا, آپ کا پرپز کلیئر ہے, پھر اللہ وہ ویز بناتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ مشورہ لیتے ہیں نا ہم سے کہ میں کیا کروں, میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. میں کہتا ہوں سجدے میں گرو اور اللہ کو بتاؤ, اور اس کے بعد دیکھو کیا ونڈرز ہوں گے. یہ کون کنیکٹ کر رہا ہے؟ نثار نادیت والا کو کس نے ہم سے کنیکٹ کیا, کس نے ان کو یہ آفر ہمیں کرائی ان کے تھرو کہ آ جاؤ, میں ٹکٹس بھی تمہارے کرتا ہوں. لیکن ہم نے کہا نہیں ٹکٹس ہم کر لیں گے. ہی ارینجڈ آور ہوٹل اسٹے. امیجن کریں وہ بندہ ہم سے پیسے مانگ سکتا تھا, اچھے خاصے ٹرینر ہیں, بغیر کسی لالچ کے, بغیر معاوضے کے. ابھی تک میری بات ہوتی ہے, ابھی پرسوں ان کا میسیج آیا ویسے ہی حال چال کا, مجھے ایڈوائس بھی کرتے رہتے ہیں, جہاں دیکھیں کہ مجھ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے مجھے بتا دیتے ہیں. یہ رشتہ کہ بغیر پیسے کے ٹرینر ہیں, بغیر معاوضے کے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج کے کیپٹلسٹ دور میں اس طرح کے لوگ کیسے ملتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نہیں نظر آ رہا ہے اس سب میں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کا پروف دو, سائنٹیفک ایویڈنس دو اللہ کا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا پروف نہیں ہے کہ مجھ جیسا لڑکا اٹھتا ہے یونیورسٹی سے اور وہ ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے, اور اللہ اسے کنیکٹ کیے جا رہا ہے حمزہ زوٹسز سے, انس نظر سے, نثار نادیت والا سے. اس کا پرپز اللہ آسان کرتا جا رہا ہے. اور ایک قرآن کی وہ یہ سورہ عنکبوت کی آیا ہے کہ جب تم ہمارے راستے میں جد و جہد کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے. تو یہ بڑی آئیکونک پکچر ہے. خیر پبلک سپیکنگ ٹریننگ لی, ہوسٹنگ کی ٹریننگ لی ماشاءاللہ ان سے, ایون دو میں پبلک سپیکنگ میں پہلے سے تھا, لیکن ظاہر ہے کہ دعویٰ کی پبلک سپیکنگ میں تھوڑی سیکھنا چاہ رہا تھا. تھیٹرز وغیرہ تو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. یہ پکچر بھی بڑی زبردست ہے, ڈاکٹر بلال فلپس کے قدموں میں بیٹھ کے فیض حاصل کیا. یہ میں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ڈاکٹر بلال فلپس جس سے بات کر رہے ہیں وہ میں ہوں, اور آپ کو مغیرہ شاید کلیئر نظر آ رہے ہوں. یہ پکچر میں ڈاکٹر بلال فلپس کے پاس میٹنگ کا یہ مقصد تھا کہ ہم انہیں یوتھ کلب کی ورکنگ بتا رہے تھے, اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی مسٹیک نظر آتی ہے ہمیں بتائیں, اگر ہماری میتھڈالوجی میں کوئی مسٹیک ہے آپ ہمیں گائیڈ کریں. پھر انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا کہ یوتھ کلب اور آئی او یو کولیبوریٹ کرتے ہیں آپس میں, آپ اپنے لڑکے ہمیں ایز اسٹوڈنٹس دیں, ہم آپ کے یوتھ کلب کو اپنا سینٹر بناتے ہیں, ایگزامینیشن سینٹر بناتے ہیں, ہم آپ کو کچھ اسکالرشپس بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یو کین سے ایم او یو والی بات ہو رہی ہے, لیکن خیر ان کا لیول تو بہت زیادہ. یہ ساتھ شیخ ولی بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک بڑے زبردست اسکالر ہیں. تو ان کے ساتھ ہماری یوتھ کلب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ون سٹیپ اہیڈ ماشاءاللہ, ایک سٹیپ اور دعویٰ میں آگے گیا کہ آئی او یو کا انٹروڈکشن ہمیں ہوا اور انہیں یوتھ کلب کا انٹرو ہوا. اب ہمارے بہت سے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف آئی او یو سے, میں خود ماسٹرز کر رہا ہوں اسلامک سائنس میں, چیک اٹ آؤٹ. آئی او یو از انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, ان کے ڈپلوماز سرٹیفکیشنز کبھی چیک کیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک اور فیز ہے میری لائف کا, جب میری جاب ہوئی 2011 میں. یہ ساری پکچرز پہلے کی ہیں سوائے اس کے, یہ والی جو پکچر ہے اور یہ والی انفیکٹ یہ 2012 2013 کی, یہ 2014 کی ہے. یہ جاب میری ان بٹوین لگی تھی آفٹر گریجویشن 2011 میں. سی بی اینڈ آئی, ون آف دا ٹاپ کمپنیز, کنسٹرکشن کمپنی, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے, اور یہ ٹاپ 5 کنسٹرکشن کمپنیز میں آتی ہے. تو الحمدللہ یہاں میری جاب ہوئی ایز فیلڈ انجینئر. یہ فیلڈ کی جگہ نہیں ہے, یہ وہاں رہائش ہے, فیلڈ کی پکچرز الاؤڈ نہیں ہوتی تھی. یہ رہائش کی میں ویسے آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں. یہ میرے روم میٹ, ابھی تک میرا ان سے تعلق ہے, بات چیت ہوتی ہے, بلال حفیظ, اور ماشاءاللہ یہ یو ای ٹی کے گریجویٹ تھے. ہی واز مائی روم میٹ. یہ ہماری رہائش ہے. تو بڑی زبردست جاب تھی. فیلڈ جاب بہت زبردست اس طرح ہوتی ہے کہ 3 ٹائم آپ کو بفے اپنی پسند کا کھانا ملتا ہے, اور سیلری ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے. کیریئر جاب, فل کیریئر جاب. انفیکٹ میرے جو دوست ابھی تک یہاں ہیں ان کی 10-12 لاکھ سیلریز ہیں, کچھ کی اس سے زیادہ بھی ہیں, ڈپینڈز اپون کہ وہ کس پوزیشن پہ ہیں. یہ پہلی جب مجھے سیلری ملی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے, ایک خوشی ہوتی ہے. میں اشارہ جیکی کی طرف کر رہا ہوں کہ یہ دیکھو جیکی کی وجہ سے مجھے سیلری ملی, تھینک یو جیکی. میں نے اپنے پھر وہ واٹس ایپ گروپ, واٹس ایپ تو نہیں ہوتا تھا خیر, جو بھی اس ٹائم پہ ہمارا موڈ آف کمیونیکیشن تھا, ای میل سسٹم تھا, جو بھی تھا, خیر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ دیکھو مجھے پہلی سیلری ملی. بڑا خوش ہوئے سارے. ME15 کا مطلب میکینیکل انجینئرنگ بیچ 15 جیکی, تو اشارہ جیکی کی طرف کے تھینک یو جیکی. یہ پہلی سیلری جب مجھے ملی. سیلری ملنا بڑا زبردست ہے. ایک مرد کی لائف میں جب اسے پہلی سیلری ملتی ہے اس کے لیے بہت پرائڈ کا مومنٹ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اچھی ہیوی سیلری تھی. اس کے بعد آئی کیم بیک. میں نے کہا کہ میں ریلیٹ نہیں کر پا رہا. بہت سے لوگ کو یقین نہیں آتا. جب میں واپس آیا تھا نا, مجھے کئی میرے ریلیٹیوز نے کہا تمہیں نکالا ہے, تم خود نہیں چھوڑ کے آئے.
انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کمپنی سے جاب کون چھوڑ کے آ سکتا ہے. یہ میں اپنی کو تعریف نہیں کر رہا, یہ اللہ نے کروایا. جب پرپز کلیئر ہے نا تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ اتنے پیسے, میرا کیریئر کہاں جائے گا. یہ ساری چیزیں, میں پرپز پہ لیکچر ہے نا, پرپز جس کا کلیئر ہے وہ پھر نقصان اور یہ نفع, یہ ساری چیزیں پھر وہ اللہ کے قرآن کے لینس سے دیکھتا ہے. وہ پھر دنیاوی لینس نہیں ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا. اور آج مجھے خود یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا ڈیسیجن میں نے کیسے لے لیا. اور ناؤ 10 ایئرز ہو گئے مجھے جاب چھوڑے, میں تو بھوکا نہیں مرا الحمدللہ. مجھے تو الحمدللہ پیسے بھی آ رہے ہیں, سب کچھ ہے, گھر بھی چل رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ توکل, میں یہ نہیں کہہ رہا جابس چھوڑ دیں اپنی, میرا یہ میسج نہیں ہے یہ پکچر دکھانے کا. آپ کریں جابس, حلال روزی کمائیں, بہت اچھی بات ہے. فیلڈ انجینئر ہے, گڈ, وی نیڈ پریکٹسنگ فیلڈ انجینئرز ان آل دوز کمپنیز, بہت اچھی بات ہے. وی نیڈ ڈاکٹرز, وی نیڈ نرسز, وی نیڈ ٹیچرز, ہر جگہ ہمیں چاہیے بندے. میں اپنی جرنی یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ میرا پرپز بہت کلیئر تھا اور میں اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ میرے لیے نہیں بہتر تو مجھے یہاں سے نکال لے. تو بس ایک ڈیسیجن لیا, تقریباً چند ماہ جاب کر کے. ڈیسیجن کے بعد میں نے ابو امی کو بتایا, اللہ نے آسانی پیدا کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے نو ایشو, تم آ جاؤ. بہت سی ریزنس تھی, ایک تو یہ میں اکیلا بیٹا بھی تھا, میں نے واپس آنا تھا پیرنٹس کی خدمت کرنے کے لیے. یہ بھی بڑی آئیکونک پکچر ہے. اس ایک پکچر میں میری ساری پچھلی جرنی واضح ہوتی ہے. 2015 کی پکچر ہے, میں نے شرٹ پہنی ہے از لائف جسٹ اے گیم, آئرا کی شرٹ ہے, جو آئرا آرگنائزیشن میں نے آپ کو بتایا. ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے اور اپنا مقصد ایک پکچر سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پرپز میں نے چوز کیا ہے. اگین اپنی مارکیٹنگ نہیں کر رہا, صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اف آئی کین ڈو اٹ. اور اگر میرا پرپز کلیئر تھا اور اللہ نے مجھ سے یہ ساری چیزیں کرائیں, ایک پکچرز کے تھرو میں نے آپ کو اپنی لائف ریوزٹ کرائی, تو وٹ پروف ڈو یو وانٹ کہ اللہ ہے. مطلب آپ کو کیا ایویڈنس چاہیے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. میں آپ کو جو ہے اپنی اگزامپل دے رہا ہوں کہ اللہ کی ایگزسٹنس آپ کو پتہ نہیں لگ رہی. جب آپ کا پرپز کلیئر ہے اور اللہ آپ کو کنیکٹ کر رہا ہے اور آپ حیران ہوتے ہیں, میریکلز دیکھیں آپ نے لائف میں. اوکے, سو دس از 2015. اور ٹو سم اٹ آل اپ کہ وٹ کلکڈ می, مجھے کس چیز نے کلک کیا تھا. ہر ایک کی جرنی ہے. مجھے کیا چیز کلک کرتی تھی جب میں یونیورسٹی میں تھا, یہ 4 کویسچنز مجھے کلک کیے ایز اے ینگسٹر, ایز اے ٹین ایجر. وائی لائف از سو آرٹیفیشل. پتہ نہیں مجھے نظر آ گیا اس ٹائم پہ کہ جب میں نے لینز اتارا اس کا. ہم لوگ نا اسکیپزم میں جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ سب آرٹیفیشل ہے, یہ دوستیاں اور یہ بیٹھ کے شیشے پینا اکٹھے, سگریٹ پینا بیٹھ کے اکٹھے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں وی نو اس کی ریالٹی کیا ہے. مطلب یہ میں اپنا پرسپیکٹیو دے رہا ہوں. وی نو کہ ہماری دوستیاں کتنی کھوکھلی ہیں. وی نو کہ لائلٹی ایک بڑی مشکل چیز ہے, کسی سے لائلٹی لینا, کہ یہ واٹس دا گارنٹی, یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, واٹس دا گارنٹی آف ہز اور ہر لائلٹی کہ یہ بندہ میرے ساتھ لائل رہے گا. پھر دوسروں کو پلیز کرنے کے لیے موسٹ آف اس وی لیو بائی ادر اسٹینڈرڈس. میں بھی انہی میں سے تھا جو اس لیے نہیں فیشن کرتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں, بلکہ اس لیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, میں کس طرح ان ہوں گا ان میں. ایک وہ کول گروپ جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے تھے اور پھر کہتے تھے اب ان میں ان ہونا ہے, ان میں ان کیسے ہوا جائے گا. یہ سارا کا سارا مقصد تھا, یہ سارا کا سارا پرپز تھا, وچ از اوکے. دیکھیں یہ جب ہم جاتے ہیں یونیورسٹی میں ایک پیئر پریشر ہوتا ہے, پھر ہم اپنے پیئرز میں گھسنا چاہتے ہیں. یہ کوئی اتنی مایوب بات نہیں اگر کوئی انٹر ہونے کے لیے ان جیسا بننا چاہے, اگر وہ اچھے لوگ ہیں, انٹلیکچوئل لوگ ہیں. لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں آرٹیفیشل لائف کی. تو پہلی چیز مجھے کلک کی کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے. ہمارے ایتھکس آرٹیفیشل ہیں, آل آر ایتھکس آر آرٹیفیشل. ہم اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہے, اس کے ساتھ اچھے ہیں جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے, جو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا ہم اس کو منہ بھی نہیں لگاتے. اسی طرح ہوتا ہے نا, ایک بندہ ہے کالج میں لوزر ہے, سارے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس سے کون دوستی کرے گا. اس کا مطلب آرٹیفیشل ایتھکس ہیں. ہمارے ایتھکس سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ کون کول ہے, کون اچھا ہے, اس کے ساتھ دوستیاں لگانی. یہ سب میں دیکھ رہا تھا اپنے ارد گرد اس ٹائم پہ. پھر ایم آئی ہیپی, یہ بڑا ایک ویلڈ کویسچن ہے. ایم آئی ریئلی ہیپی, کیا میں ہیپی ہوں یہ سب کچھ کر کے, مجھے خوشی مل رہی ہے, سکون مل رہا ہے. تو یہ میں سوچتا تھا, یہ سوال میں سوچتا تھا. ڈو آئی ریئلی وانٹ ٹو لیو دا وے آئی ایم لیونگ, کیا میں ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسے میں گزار رہا ہوں. اسی طرح آرٹیفیشل چلے گا سب کچھ, اسی طرح لوگوں کو خوش کر کے زندگی گزرے گی. واٹس مسنگ, وہ مسنگ انگریڈینٹ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا
کین آئی ریئلی گین دا پلیجر آف پیپل, کیا میں واقعی لوگوں کا پلیجر لے سکوں گا, کیا لوگوں پہ میں اتنا ڈپینڈنٹ ہو جاؤں گا کہ وہ میری لائف کو ڈائریکٹ کریں گے, وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگس. دوستیوں کے لیے ہم ماں باپ کو بھی دھوکہ دے دیتے تھے, یہ کیا ہے, آرٹیفیشیل پن ہے نا, اور کیا ہے ٹین ایج میں. اس کا مطلب کہ ان کا پلیجر ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج مجھے پتہ ہی نہیں ان دوستوں کا, پتہ نہیں کہاں ہے وہ دوست جن کے لیے ماں باپ کو دھوکے دیے ہوئے ہیں گریڈ 7 8 او لیول میں, مجھے پتہ ہی نہیں وہ آج دوست کہاں ہیں, نہ انہیں پتہ ہے میں کہاں گئے, کہاں گئیں وہ دوستیاں, لیکن ماں باپ ابھی تک یہاں ہیں. اوکے, یہ ساری آرٹیفیشیل چیزیں, اس لیے یہ چیزیں مجھے بہت کلک کرتی تھیں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ کلک کرتی تھی, بہت سے لوگوں کو کلک ہی نہیں کرتی, وہ اسی آرٹیفیشیل پن میں جینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میری جرنی ہے. اوکے, یہ میرا پرسپیکٹیو ہے, میں آپ سے اپنا پرسپیکٹیو شیئر کر رہا ہوں کہ دیٹس وائی آئی کیم ہیئر. میں سوچتا تھا. اب آتے ہیں کہ پرپز کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں, یہ ایک بڑی زبردست فلو چارٹ ہے کہ 9 پرپز کا مطلب ہے ویگ گولز ہیں اور 9 گولز ہیں. جب مقصد نہیں ہے نا, مقصد سے مراد ہے بگر مقاصد بھی ہوتے ہیں, چھوٹے مقاصد بھی ہوتے ہیں. آپ نے ایک جرنی پہ جانا ہے, اس کا ایک مقصد ہے. اپنے فیملی والوں کے ساتھ مری جانا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ریکریشن ہے. اس کا مقصد کیا ہے, فیملی بانڈنگ ہے. جب آپ کو ایک کلیئر ہے تو اچھی بات ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بس نکلو اور چلیں, تو پھر بیچ میں بہت کچھ ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ ویگ گولز ہوتے ہیں, پھر 9 گولز بھی ہوتے ہیں, پھر بڑا پرابلمز بھی آتے ہیں بیچ میں. ویگ پلانز اور نو پلانز, رینڈم ڈیلی ایکشنز ہیں. ایک بندے کا مقصد ہی کوئی نہیں, وہ صبح رینڈم ڈیلی ایکشنز کرے گا, مطلب جو اس کا دل کیا وہ کر لے گا, جو دل نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا. سیدھی سی بات ہے. پروکریسٹینیشن بہت زیادہ ہے. پروکریسٹینیشن کا مطلب ہے کہ بس بیٹھے رہنا, لیزی ہونا, سوچتے رہنا, لیکن کرنا کچھ نہ, ایکشن کوئی نہیں. اور کانسٹنٹلی بزی ود ادرز ایجنڈا, یہ ہے وہ چیز جو مجھے کلک کی کہ کیا میں اپنے ایجنڈا کے مطابق لائف گزار رہا ہوں یا ادرز کے ایجنڈا کے مطابق لائف گزار رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر ادرز کے مطابق گزار رہا ہوں تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ اللہ کے ایجنڈے کے مطابق گزار لوں. کسی کے ایجنڈا کے مطابق تو گزارنی ہے نا, یا وہ ایجنڈا میرا نفس ہے, یا وہ ایجنڈا میرے دوست ہیں, یا ان کا ایجنڈا ہے, یا ٹی وی کا ایجنڈا ہے, یا موویز کا ایجنڈا ہے, یا اللہ کا ایجنڈا ہے. تو خیر, یہ ہے 9 پرپز. کلیئر پرپز جب ہوتا ہے تو کلیئر گولز ہوتے ہیں, کلیئر پلانز ہوتے ہیں, اور کلیئر ڈیلی ایکشنز ہوتے ہیں. تو پرپز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پرپز ہوتا کیا ہے. اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی دی. جہاز میں ہمیں کوئی بٹھا دے اور کہے جی چلو چڑھو جی جہاز میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں, اور وہ آپ کو یہ بھی کہے کہ جی 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور جو کھانا ہے کھاؤ موج کرو, لیکن 10 گھنٹے بعد جہاز کریش ہو جائے گا اور دیٹس اٹ, ختم. تو اس جہاز پہ کون بیٹھنا چاہے گا کہ 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور ہمیں کھانے پینے کا بھی کہا جا رہا ہے, چلو انجوائے کریں گے, لیکن اس کے بعد کریش ہو جائے گا, از دیٹ اٹ, کوئی منزل نہیں ہے. تو وہ پائلٹ کے ہاں کوئی منزل نہیں. یہی ہے ایتھیزم کا ورلڈ ویو. آ جاؤ ہمارے جہاز پہ چڑھو, انجوائے کرو, کوئی لاز نہیں ہے, کھاؤ پیو عیش کرو, پارٹی کرو, کوئی حلال و حرام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, جو تمہارا دل کرتا ہے کرو. اس کے بعد کریش ہے, اس کے بعد مر جانا ہے. مرنے کے بعد کیا ہمیں نہیں پتا, اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ہے. تو کیا منزل ہے, منزل کوئی نہیں ہے. آ جاؤ چڑھو ہمارے جہاز پہ اور لیٹ سالو ورلڈ ایشوز لائک پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ اینڈ وومن ایشوز اینڈ اسٹف. اس جہاز پہ چڑھ کے آؤ, سالو کرتے ہیں. یہ ہے نیریٹو. اور پھر ظاہر ہے یہ پکچر بھی میں اکثر دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایک فیکٹری میں چھوڑ دے اور کہ فائنڈ آؤٹ واٹ یو ہیو ٹو ڈو, جاؤ گھومو پھرو دیکھو کیا کرنا ہے تم نے, اور دوسرا سی او آپ کو کہے کہ یہ ہے تمہاری جاب ڈسکرپشن, یہ کرنا ہے, آبویسلی پہلے والا بہت ٹائم ضائع کرے گا. شاید مل جائے شاید نہ ملے, جیسے ویسٹ ایکسپیریمنٹیشن میں لگا ہوا ہے ابھی تک. کمیونزم, سوشلزم, کیپٹلزم, ٹھیک ہے نا, ازمز اینڈ اسکزمز کی جنگ ابھی تک چل رہی ہے. ویسٹ کی خیر ایک سٹرگل ہے, ٹھیک ہے, اس سٹرگل کو میں تھوڑا اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. ہر چیز بری نہیں ہے وہاں, اگر انہوں نے بہت سی چیزیں, فریڈم آف اسپیچ ایک اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, فریڈم آف تھاٹ ایک اچھی چیز ہے, ان کے لیے اس طرح اچھی ہے کہ ان کو اپریشن بہت ملی ہے چرچ کی طرف سے, ٹھیک ہے, اسی لیے وہ کمیونزم کی طرف آ گئے نا. کہ مارکسزم کیوں انہیں پسند آیا کہ یہ تو ایکویلٹی کی بات کر رہا ہے, یہ تو فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہا ہے. تو ان کی ایک سٹرگل ہے, اس کے مطابق وہ یہاں پر آئے ہیں. لیکن اللہ نے بنا بنایا سسٹم مسلمانوں کو دے دیا. ٹرسٹ کی بات ہے نا. میرا ایک باس مجھے کہے یا تو مجھ پہ ٹرسٹ کر لو یا پھر لگے رہو ریسرچ کرو, فارمولہ نکالو لائف کا. اب وہ فارمولہ نکال رہے ہیں, وہ فارمولے میں جو ٹیسٹ اور ٹرائل ہو رہا ہے اس میں کتنی زندگیاں برباد ہوتی ہیں, ہو کیئرس.
فیمنزم پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کرے گا, آئی ڈونٹ نو, کیا پتہ فائدہ دے, کیا پتہ برباد کرے. کیا کوئی حتمی آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ اس آئیڈیالوجی نے اتنے لوگوں کا گھر برباد کیا, اتنے لوگوں کا گھر سنوارا؟ اگر تو کسی کے پاس ہے تو دے. کمیونزم نے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کی ہے, کتنے لوگوں کی زندگی سنواری ہے, اس کا ڈیٹا کہاں ہے؟ ہو ول ٹیل اس؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کر لو, میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے, میں نے ایک فارمولہ دیا, اسے اپلائی تو کرو. اسے اپلائی کیے بغیر یہ کہنا کہ یہ ایکسٹریمزم ہے, یہ ٹیررزم ہے, کویسچنز ریز کرنا, ایک چیز کو اپلائی کیے بغیر اس پہ کویسچنز ریز کرنا, آئی ڈونٹ تھنک سو ایک اسمارٹ اپروچ ہے. اوکے, اپلائی تو کریں نا. ٹرسٹ آہستہ آہستہ آتا ہے, غیب پر ایمان لانا وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی, کچھ چیزیں ایک خاص لیول پہ جا کے سمجھ آئیں گی. مجھے بہت سی چیزیں شروع میں نہیں سمجھ آتی تھی, یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, یہ کیوں حرام ہے, وہ کیوں حرام ہے. آج میں کرسٹل کلیئر ہوں الحمدللہ. آج مجھ سے کو پوچھے گا میں اسے کہوں گا میں کرسٹل کلیئر ہوں, یہ میرا ویو ہے, آپ کو پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میں کرسٹل کلیئر ہوں اس کے اوپر. اگین ایک اور مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ اگر یہ لینز نہ ہوتی تو گاڑیوں نے, کسی نے اس طرح کھڑا ہونا تھا, کسی نے اس طرح, کسی نے الٹا, کسی نے سیدھا, وہ ساری کھچڑی پک جانی تھی. آج یہ ہو رہا ہے ہیومینٹی کے ساتھ, ڈفرینس آف اوپینین ہے. 10 فلاسفرز کو ایک روم میں بٹھائے, انہیں پوچھیں واٹس دا پرپز آف لائف, لڑائی ہو جائے گی. جارڈن پیٹرسن کو اور یہ سارے سائیکالوجسٹ کو ایک روم میں بٹھائے, انہیں کہیں کہ پاورٹی اینڈ کرنی, فارمولہ دو, سب کی لڑائی ہو جائے گی. یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, جینڈر پروناؤنس پہ ڈبیٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں کیا کیا ٹاپک کھل جائے گا. اللہ معاف کرے, جب ڈبیٹ ہوتی ہے, اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ ہم نے انسان کو ہر مثال سے سمجھایا, لیکن یہ انتہائی ڈبیٹر ہے اور جھگڑالو ہے. جھگڑالو کو ڈبیٹر ہے, ڈبیٹ کرنے لگ جاتا ہے, جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں ایسے ہے تو ویسے ہے, فلاسفی کھولنے لگ جاتا ہے, سمپل چیزیں ہیں, سمپل میٹرز ہیں, ان کو کمپلیکیٹ کرتا ہے. تو کیا یہ ہمیں مثالیں سمجھ نہیں دلاتی کہ وائی ریلیجن کی ضرورت کیا ہے, اور کون سے ریلیجن کی ضرورت ہے, وہ ریلیجن حق والا کون سا ہے. لیٹس ایٹ لیسٹ میک این ایفرٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بدھزم ٹھیک ہے, کرسچینٹی ٹھیک ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں نان مسلمس, آپ کی نہیں, ماشاء اللہ آپ کلیئر ہیں. اوکے, تو یہ مثال بھی بڑی میں اکثر دیتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے لینز ڈیفائن کر دی ہیں, جسٹ پارک یور کار دیئر, دیٹس اٹ, ختم, بحث ختم ہو گئی. یا اللہ پہ ٹرسٹ کر لو یا ویسٹ پہ ٹرسٹ کر لو, جو ابھی تک ہٹ اینڈ ٹرائل پہ چل رہے ہیں, ایکسپیریمنٹیشن پہ چل رہے ہیں. بہت اچھی چیزیں انہوں نے کی, آئی اپریشیٹ, میں پورا رد نہیں کر رہا. ویسٹ کی ایک اسٹرگل ہے, ویسٹ میں بہت اچھی چیزیں ہیں, ویسٹ میں ویلیوز بہت اچھی ہیں, کچھ ویسٹ کے مورلز بھی کچھ بہت اچھے ہیں, وی اپریشیٹ, لیکن اسٹل ایکسپیریمنٹیشن تو چل رہی ہے نا. ابھی پتہ نہیں وہ کہاں پہنچیں گے, کنکلوژن کیا کریں گے, کنکلوژن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. کل کو وہ کوئی اور سائیکالوجسٹ اٹھ کے کوئی نئی تھیوری دے دے گا, کل کو ایک اور سوشل سائنٹسٹ آئے گا, وہ کہے گا کہ نہیں سوسائٹی ایسے چلنی چاہیے, میرا یہ ویو ہے. تو ہم کیا لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں؟ میں کارل میکس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں کہ سوسائٹی کیسے چلے گی. کارل میکس کو میں نے خدا بنا لیا, اس کا مطلب لوگ کارل میکس کو خدا بنانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں, ہی از دا ون, کمیونزم از دی آنسر. لیکن اسلام کو اور اللہ کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ گاڈ ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. جب کمیونزم کی باری آتی ہے تو ہر چیز وداؤٹ کرٹیکل انالیسس جو ہے وہ ہضم ہو جاتا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے ہی مذہب کی باری آئی, یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, یہ کیوں غلط ہے, وہ کیوں غلط ہے. ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ ہمیں کیسے برین واش کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو مذہبی ہے اس کو کرٹیکل انالیسس دو, اور ہماری جو چیز ہے اس کو گھول کے پی جاؤ, ہماری چیز پہ کوئی انالیسس نہ دو. خیر, یہ ایک میرا دکھڑا ہے جو مجھے نظر آتا ہے. تو ایک میں آپ کو ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا. اب وہ ایک چیز ہوتی نا گلٹ سائیکالوجی, جب بندے کو سمجھ ہی کچھ نہ آ رہی ہو, وہ گلٹ میں ہو, پھر وہ کہتا ہے کہ اس ٹاپک کو ہی چھوڑو. جیسے ایک بندہ, اسے پتہ ہے ایک چیز گناہ ہے, وہ کیے جا رہا ہے, اس سے چھوٹ نہیں رہا. ایک ٹائم آئے گا وہ گلٹی ہو کے اتنا سٹریس میں آ جائے گا, کہے گا یہ گناہ ہی نہیں ہے, میں نہیں مانتا. جیسے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے, اسے پتہ ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے بھائی, ماؤتھ کینسر کی پکچر دکھائی جا رہی ہے, پیے جائے گا, سٹریس آئے گا کہ نہیں یہ میں غلط کر رہا ہوں. ایک ٹائم آئے گا کہے گا جھوٹ ہے, یہ پکچرز بھی جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے, گناہ ہے نہیں, میں نہیں مانتا. یہ وہی چیز ہے. وہ پرپز کی ڈسکشن, جب ہم بیٹھیں 5 منٹ بیٹھیں کہ یار میں کر کیا رہا ہوں, تو ہمیں دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے. یہ میرا کلیم ہے. ہماری جو یوتھ ہے, اگر وہ 5 منٹ سے بیٹھ جائے نا یہ سوچنے کے لیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, تو ان کے دورے پڑنا شروع ہو جانے.
دورہ پڑنے کی وجہ کہ وہ جب ریالٹی آنکھ جب کھلنی ہے اور ریالٹی سامنے آنی ہے تو پھر بڑی پرابلم ہو جائے گی. اسی لیے وی ہیو سراؤنڈیڈ آور سیلف ود ڈیوائسز کہ دورہ نہ پڑے. جیسے وہ ایک بیچارہ ایڈکٹ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, اس کو کوئی ایڈکشن کی وجہ سے بیماری نہ آئے تو وہ سراؤنڈ کر لیتا ہے اپنے آپ کو اس چیز سے. یہ ہارش بات ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا. میں بھی اس جرنی سے گزرا ہوں. میرا مقصد آپ لوگوں کو کوئی وہ ٹونٹ کرنا نہیں ہے, اللہ معاف کرے, نہ ہی کوئی آڈینس کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں. میں ایک ہارش بات اس لیے کر رہا ہوں, کبھی کبھی ہارشنس سے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو نا سراؤنڈ کیا ہوا ہے, ہم نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا پیٹ ہے. جب ہم پہ کوئی دورہ پڑتا ہے نا, تھوڑی سی ہمیں جاگ آتی ہے تو ہم اس کو کھولتے ہیں, یوٹیوب کی ویڈیو لگاتے ہیں یا نیٹ فلکس کھول لیتے ہیں اور بس وہ دورہ ہمارا کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ایگزسٹینشیل کرائسس کا دورہ پڑتا ہے رات کو, تو پھر ہم وہ سنیپ چیٹ کھول لیتے ہیں, کچھ اور کھول لیتے ہیں. مائنڈ نہیں کرنا تھوڑی, لیکن یہ ریالٹی ہے. اوکے, تھوڑا اس پہ سوچئے گا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں چیزیں. کوئی بری بات نہیں ہے, آپ ڈاکیومنٹری دیکھیں, یوٹیوب ایکسپلور کریں, سنیپ چیٹ پہ آپ کے دوست ہیں, اوکے فائن, آپ سنیپ چیٹ انجوائے کریں, اس کے جو فنکشنز ہیں. لیکن وائی آر یو ڈوئنگ دس, یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. کیا آپ اسکیپزم کی طرف جا رہے ہیں, کیا آپ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا نا کہ یہ لوگ معرضون, اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. سورہ انبیاء سٹارٹ یہاں سے ہو رہی. حساب کا وقت قریب آیا جا رہا ہے اور یہ معرضون, اعراض کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اسکیپزم, انکار کہ نہیں ہم نہیں مانتے, ہمارا کیوں حساب لے گا خدا. آج آپ فیس بک پہ جائیں اور لینگویج دیکھیں لوگوں کی کمنٹ کرتے ہوئے, زبانیں دیکھیں ان کی, گالیاں, ٹونٹنگ, ایک دوسرے سے جھگڑے. ہم یہ بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے. ہم یہ بھول چکے ہیں ہمیں گاڈ کویسچن کرے گا کہ تم نے کیوں زبان کا استعمال کیا, تم نے کیوں ہرٹ کیا دوسروں کو, تم نے کیوں یہ فلانی چیز کی. وی ہیو فارگاٹن گاڈ. اور آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ گلٹ کانشیسنس اتنی زیادہ تھی کہ انکار ہی کر دیا. وہ انکار یہ ہے کہ پارٹ آف دا پرابلم از دی کانسیپٹ آف لائف پرپز اٹ سیلف. یہ ایک سائیکالوجسٹ ہے, میں اس کا آرٹیکل اٹھا رہا ہوں. The idea that we were each born for some higher purpose and it's now our cosmic mission to find it. This is the same kind of dash logic, جو کہ میں نے وہاں ریموو کر دیا, used to justify things like spirit crystals or that your lucky number is 34. اس کا ویو کیا ہے کہ یہ ایک فضول پرابلم ہے کہ آپ یہ کویسچن ریز کرو کہ میرا مقصد کیا ہے. وہی گلٹ کانشیس کہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا کہ میرا مقصد کیا ہے. وہ جو اب انہوں نے سلوشن دیا, یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے, ہیومنزم کا اسکول آف تھاٹ ہے. اوکے, انہوں نے جو سلوشن دیا وہ سلوشن یہ ہے کہ ہیئرز دا ٹروتھ, وی ایگزسٹ آن دس ارتھ فار سم انڈیٹرمنڈ پیریڈ آف ٹائم. ڈیورنگ دیٹ ٹائم وی ڈو تھنگس, سم آف دیز تھنگز آر امپورٹنٹ, سم آف دیم آر ان امپورٹنٹ, اینڈ دوز امپورٹنٹ تھنگز گیوز آور لائف میننگ اینڈ ہیپینس. خلاص, باقی ہمیں نہیں پتا, کیوس ہے, کیوٹک ہے, باقی لائف جو ہے وہ کیوٹک ہے, ہمیں نہیں پتا. وی ہیو نو ریزن ٹو ایکسپلین افریقہ میں غربت کیوں ہے. شاید ایولیوشن کی وجہ سے ہے, شاید ان لوگوں کا اپنا قصور ہے, وہ غریب ہیں, وہ سروائیول آف دا فٹس کی وجہ سے اوپر ہی نہیں آ سکے, تو اب مریں, ہمیں کیا, ہم کیوں چیریٹی کریں, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے وہ کیوس جو اس وقت برپا ہے ویسٹ میں, کیونکہ ریلیجن چھین لیا گیا نا ان سے. ان کا جو تھا کرسچینٹی, انفارچونیٹلی اس نے کچھ دیا ہی نہیں انہیں. اسلام ان تک کتنا پہنچا ہے یہ اللہ نوز بیسٹ. آج پھر کیسی پرسنالٹیز ہیں وہاں پہ جو کہتی ہیں کہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میرا دوست یہ جو زرار چائنا سے انجینئرنگ کی 2 سال تھا, اس کے بعد ٹرانسفر کرا لیا چائنا. اس نے اپنے چائنیز دوست سے پوچھا کہ ہیو یو ایور تھاٹ کہ یونیورس کیوں بنی, اس کا پرپز کیا ہے, یہ گیلیکسیز اور یہ سب اتنا ویل ارینجڈ ہیں, ڈونٹ یو تھنک دیر از اے کریٹر بیہائنڈ اٹ. وہ ایتھیسٹ تھا. اس نے آگے سے جواب یہ دیا ہنس کے کہ ذرا ڈو یو ایون ہیو ٹائم ٹو تھنک دیز تھنگس, تمہارے پاس ٹائم ہے یہ فضول باتیں سوچنے کا. اور وہ ہنس کے بعد اس نے ٹال دی بات. خیر, یہ ہے ہماری کنڈیشن کہ آر دیز ایون ٹاپکس ٹو تھنک اباؤٹ کہ کریٹر ہے کہ نہیں ہے. ہیومینٹی کی بات کر رہا ہوں, الحمدللہ ہماری بات نہیں کر رہا. سو مسئلہ کیا ہے کہ جسٹ بیکاز آپ پہ ایک چیز اپلائی نہیں ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہیومینٹی پہ ماڈل اپلائی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں اسلام کا ایک حکم سنوں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں یہ بات سنوں کہ ٹریفک پولیس نے کہا ہے
کہ سیٹ بیلٹ باندھو, اور میں کہوں کہ مجھ پہ تو یہ اپلائی نہیں ہوتا, سیٹ بیلٹ میں کیوں باندھوں, میں نے تو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں کیا, میں تو بہت اچھا ڈرائیور ہوں, میرا تو ایکسیڈنٹ آج تک نہیں ہوا, میں نہیں مانتا. اس کا مطلب ہے یہ ایگو سینٹرک اپروچ ہے, یہ سیلفش اپروچ ہے کہ میں اپنے آپ کو مثال پیش کر کے کس پہ اپلائی کر رہا ہوں, ورلڈ پہ. ویسٹ اپنی مثال پیش کر کے کہ ہمیں تمہارا مذہب نہیں پسند, ہمیں اس لیے نہیں پسند کیونکہ ہمارے کسینو بند ہو جائیں گے, ہمارا ورلڈ بینک بند ہو جائے گا کیونکہ سود کے خلاف ہے تمہارا مذہب, ہمیں نہیں پسند اس لیے تمہیں بھی نہیں پسند ہونا چاہیے. دوسری انہوں نے مثال کیا دی کہ چونکہ کرسچینٹی نے بہت اپریشن کی ہے اس لیے ہر مذہب ایسا. دس از کالڈ ایگو سینٹرک اپروچ, دس از کالڈ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, کہ چونکہ کرسچینٹی اور چرچ نے اپریشن کی اس لیے تمہارا مذہب بھی کرتا. اور یہی ہمارے لبرلز کا مسئلہ ہے. ساری کتابیں وہ پڑھی ہوئی ہیں جو ویسٹ نے کرسچینٹی کے خلاف لکھی, اپنے مذہب کے خلاف لکھی, اپنے مذہب کی ایبسرڈیٹیز کو ایکسپوز کیا, اور آج وہ کتابیں پڑھ کے ہم پہ اپلائی کریں کہ اسلام بھی ایسا ہے, جاؤ ہم نہیں مانتے. لٹرلی مطلب میں اب آپ کو کیا بتاؤں, میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, میں ایسے سو کالڈ ایجوکیٹڈ ایتھیسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 4 بار قرآن پڑھا ہے. یہ میں ایک ایتھیسٹ کے پاس بیٹھا, انہوں نے کہا میں نے 4 بار قرآن پڑھا ہے, ڈونٹ ٹیل می وٹ قرآن از. میں نے جب انہیں بتانا شروع کیا تھوڑا سا, میں نے کہا اوکے صرف اتنا بتا دیں قرآن کی آخری سورہ کون سی ہے, دیٹس اٹ, میں اٹھ جاؤں گا اگر آپ نے مجھے بتا دیا قرآن کی آخری سورہ کون سی. ہی سیڈ اٹس irrelevant. میں نے کہا 4 بار جس بندے نے قرآن پڑھا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے آخری چیپٹر نہیں پتا ہے قرآن. میں نے ایک بک پڑھی ہے 4 بار, ہیری پاٹر, میں نے سپوز کرے 4 بار پڑھی, اور کوئی مجھے کہ اس کا آخری چیپٹر کیا ہے اور اس کے آخری چیپٹر کی تھیم کیا ہے, اور میں کہوں اٹس irrelevant. اس کا مطلب جھوٹ, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. میں نے ان کا آپ نے 4 بار قرآن نہیں پڑھا, آپ نے 4 بار قرآن کے خلاف کتاب پڑھی ہے. وہ کتاب 4 بار آپ نے پڑھی ہوگی, آپ نے 4 بار قرآن نہیں پڑھا ہے. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, جھوٹ, منہ پہ جھوٹ. آج کل تو میمز بھی چلی ہیں نا کہ وہ ایک ایکس مسلمس کا پیج بنا ہوا ہے, سو کالڈ ایکس مسلم, جو ہماری یوتھ کو یہ شو کر رہے ہیں ہم پہلے مسلم تھے, وی ڈیڈنٹ فائنڈ آور آنسرز اینڈ بلا بلا بلا, ناؤ وی آر ایکس مسلم. تو کسی نے مذاق میں ان سے پوچھا ہاؤ مینی رکعز ان سورہ فاتحہ, تو نیچے لکھا 20. لٹرلی یہ میم چل رہی فیس بک پہ, آپ سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے, اب ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہاؤ مینی رکعز ان دس, ہاؤ مینی رکعز ان دیٹ. مطلب انہیں کویسچن ہی سمجھ نہیں آیا. پہلی بار سورہ فاتحہ میں رکعت سے مراد کیا ہے, وہ آگے سے 20, وہ انہوں نے گوگل سرچ مارا ہوگا نا عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں, 20 یا جو بھی ہے, وہ لکھ دیا آ کے. تو اس کا کیا مطلب ہے, کتنی بڑی ڈسیپشن چل رہی, اس لیے بیویئر. اوکے, ہم اگین اینڈ اگین میں کلیریفائی کر دوں, ہم ویسٹرن لوگوں کے خلاف نہیں ہیں, وہ ابن آدم ہیں, وہ ہمارے بردرز ان ہیومینٹی ہیں, ان میں بہت خیر ہے. ہم اوور آل ہیومینٹی ایک فیملی ہے, اور ہمارا کامن اینیمی شیطان ہے, کیونکہ یہ اسلام کا نیریٹو ہے. اسلام کا یہ نیریٹو نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو وہ نان مسلم ہے ان سے نفرت کرو. یہ جو بندہ اسلام کو یہ سمجھتا ہے وہ مس انفارمڈ اور جاہل ہے میرے نزدیک. اوکے, تو ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ان بیچاروں کو بھی جس طرح ڈیسیو کیا جا رہا ہے بائی دا 1% ایلیٹ, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم ہر جگہ انجسٹس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے مسلمان, اور ان کو وارن بھی کریں گے, یہ مسلمان ہیں. اوکے, پرپز کی آگے بات کریں, میں نے آپ سے بات کی ایگزسٹینشیل کرائسس کی, اسکیپزم کی, ٹھیک ہے, اس پہ کبھی غور کیجیے گا. مورالٹی سیلینس ایک بہت بڑا فیئر ہے. یہ میں آپ کو گوروں کے ہی آرٹیکل سے کوٹ کر رہا ہوں, ریسرچ پیپر ہے پورا مورٹیلٹی سیلینس کے اوپر, میں نے ویب سائٹ سے نکالا, گوروں کی ایک ویب سائٹ ہے, وہاں سے مجھے اب ایگزیکٹ ریفرنس کہیں گے تو میں نے یہاں نیچے خیر لکھا بھی ہوا ہے, میں بلکہ وہ آپ کو ریفرنس دکھا بھی دیتا ہوں مورٹیلٹی سیلینس کے بارے میں. یہ ریفرنس ہے. اوکے, برک, یہ ان کا ریسرچ پیپر ہے, 2 decades of terror management theory, a meta analysis of mortality salience ریسرچ, اور یہ سوشل سائیکالوجی کا ایک بہت بڑا ریسرچ ہے. اوکے, اس ریسرچ پیپر کو میں نے پڑھا, واقعی پڑھا, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ 2 لائنیں پڑھ کے بندہ کہے کہ میں نے پڑھا, میں نے واقعی پڑھا, اس کو ایکسپلور کیا. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ سب سے بڑا فیئر ویسٹ میں ایک عام بندے کا ہے کہ میں نے مرنا ہے. اس کو مورٹیلٹی سیلینس کہتے ہیں. اوکے, جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں ڈر وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس فیئر کی وجہ سے
اولڈ ایج میں وہ لوگ بہت ڈپریسڈ ہوتے ہیں. اولڈ ایج ہومز گئے, وہاں پہ انہوں نے سروے کیا, کویشچن کیا اس پورے ریسرچ پیپر کے پیچھے, اور انہیں یہ فیئر بہت زیادہ نظر آیا, بہت زیادہ. انفیکٹ انہیں ڈپریشن نظر آئی آف دا پیک, ایگزسٹینشیل کرائسس جسے کہتے ہیں, جس میں دے ور کویسچننگ دیئر ایگزسٹینس, اولڈ پیپل, کہ ہم نے کیا کیا ہے, دیٹس اٹ, وی آر گوئنگ فرام دس ورلڈ, اینڈ ہو رہا ہے, از دیٹ اٹ. اور پھر وہاں ریلیجن کا رول آتا ہے, پھر وہ پادری آتے ہیں, پریسٹ آتے ہیں, نہیں, فادر از ویٹنگ فار یو ان دی ہیونس. وہ کس لیے ضرورت ہے؟ وہ ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے نا, کہ بیچارے تھوڑا ہو جائیں کام ڈاؤن. یہ تو ہے کرسچینٹی کا نیریٹو. لیکن اسلامک نیریٹو کیا ہے؟ آلدو ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ ہر ریلیجن میں ہے, مورٹیلٹی سیلینس کو کاؤنٹر ریلیجن کرتا ہے, پرٹیکولرلی اسلام کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں. وہ کیسے کرتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے, اور تم نے جس ورلڈ میں آنا ہے, جنت میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہوں گے وغیرہ وغیرہ, جو ہمارا اسلامک کانسیپٹ ہے. صرف دیٹ از دی اونلی وے, دیٹ از دی اونلی پرپز جو آپ کو میننگ فل ایگزسٹنس دیتا ہے. آپ کو دنیا میں جو دکھ مل رہے ہیں, جو ڈیفیکلٹیز مل رہے ہیں, ان کو فائٹ کرنے کی اسٹرینتھ دیتا ہے, اور آپ کو سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو دیتا ہے, اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جہاز کریش نہیں ہوگا, کہیں جا کر رکے گا. ڈیتھ از ناٹ دی اینڈ, یہی ریلیجن بتاتا ہے نا, ڈیتھ از جسٹ اے ٹرانسفرنس ٹو اندر ورلڈ, اور اس ورلڈ میں پھر آپ کا جزا و سزا کا کانسیپٹ وغیرہ وغیرہ. یہ ہے اسلامک پرپز اور تھیوری. مورٹیلٹی سیلینس کو ریسرچ کیجیے گا, آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا فیئر ہوتا ہے لوگوں. کرونا وائرس, مورٹیلٹی سیلینس پیک پر گیا کرونا وائرس میں. آپ کبھی ریسرچ کریں اس پہ, یو کے میں کتنی ڈپریشن پھیلی ہے کرونا کی وجہ سے, اٹلی میں کتنی پھیلی, کتنی زیادہ ڈپریشن پھیلی کہ کرونا وائرس آ گیا, اب ہم مر جائیں گے, اب ہمیں نہیں پتا, ہمیں ہٹ کرے گا اور ہم مر جائیں گے, دیٹس اٹ. اور مسلمان, میں پرسنلی, آپ اپنی بات کریں, ٹھیک ہے, مر جائیں گے تو مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, کرونا وائرس آ گیا, اللہ نے لکھا ہوا ہے, تو اللہ سے ملاقات ہوگی, یہی ہے نا ہمارا پرسپیکٹو. وہ ایک الگ بات ہے, تھوڑا دکھ تو ہوتا ہے بندے کے سامنے, اس کے بچے آتے ہیں, ریلیٹیوز آتے ہیں, ان کا کیا بنے گا, اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہوئی ہے کہ میں سنبھالوں گا, اللہ تو نہیں, اللہ از دیئر. اس لیے کبھی اس پہ انٹلیکچولی آنیسٹی کے ساتھ ریسرچ کرنے بیٹھیں اس ٹاپک پہ, آپ کو ایگزسٹینشیل کرائسس وہاں پیک پر نظر آئے گا. اور یہ ہم ان کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں, یہ ہمیں دکھ ہو رہا ہے, ہمیں ایمپتھی شو کرنی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں سمپتھی شو کرنی ہے کہ ہاؤ کین, انہیں کیوں اسلام نہیں پہنچا. مطلب اولڈ ایج ہوم, کبھی سوچیں یار, وہاں بندہ مر رہا ہے اور اس کو اسلام نہیں پہنچایا آپ نے. آپ سے کویشچن نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ سے کویشچن نہیں کریں گے کہ تم اتنا عرصہ جو ہے وہ بیٹھے رہے, تم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کتنا اسلام پہنچایا. تو یہ ایک بڑا اسکیری کویشچن ہے. باقی ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا, یہ اللہ نوز بیسٹ. ہم کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے جہنم میں چلا گیا, یہ اللہ کی ڈسکریشن. آپ رک جائیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ, بس ٹھیک ہے, ہمارا سلیبس ہے, ہم نے ان تک ریلیجن, مذہب اپنا پہنچانا ہے, اصل گاڈ کی ورشپ کی طرف انہیں لے کر آنا ہے. اسٹیفن کووی, اب پرپس کے بارے میں کچھ آپ کو امپورٹنس کے بارے میں بتاتا ہوں. اسٹیفن کووی ایک بڑا اچھا موٹیویشنل اسپیکر پلس رائٹر. ہی سیڈ that if the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster. اگر آپ کا لیڈر صحیح جگہ پہ نہیں ہے تو پھر آپ فاسٹر پہنچ جائیں گے, لیکن غلط جگہ پر پہنچ جائیں گے. اوکے, اس کے بعد آپ کو پھر ریگریٹ ہوگا کہ میں نے لیڈر صحیح جگہ پہ لگایا ہی نہیں. When a man does not know what harbor he is making for, no wind is the right wind. جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہارڈ ورک کس چیز کے لیے کر رہا ہے, تو پھر no wind is the right wind. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ غاشیہ میں کہ یہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے, لیکن when they will come to know کہ it was for nothing, مطلب it was for dust. جیسے اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سورہ کہف, کیا ہم تمہیں بتائیں او محمد کہ ان میں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے اپنے ڈیڈز کے حوالے سے؟ وہ جس کی ساری کوشش دنیا کے کاموں میں تھی, ساری کی ساری کوشش. اوکے, یہ دنیا کی نگیشن نہیں ہے. اسلام واحد مذہب ہے جو دنیا کی نگیشن نہیں کرتا, باقی سب دنیا کی نگیشن, دنیا کو اکرسڈ کہتے ہیں باقی سب. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ بس آ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور دیٹس اٹ, یا پادری بن جاؤ یا ریبائے بن جاؤ.
یا جو ہے تم بدھسٹ بن جاؤ، مونک بن جاؤ، ماؤنٹینس میں چلے جاؤ، دنیا کو گڈ بائی کر دو. اسلام نے تو یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی آپ سے. پروفٹ وسلم کے پاس 3 صحابہ، ایک نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. پروفٹ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تم سب میں سب سے زیادہ میں متقی ہوں، میں یہ نہیں کرتا، تم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث. میں نے شادیاں بھی کی، میں روزے ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں. ہو آر یو؟ درویشی دکھانے والے تم ہوتے کون ہو؟ اسلام از اباؤٹ دا ورلڈ. اسلام واحد مذہب ہے جو دنیا کے بارے میں، اللہ نے دنیا کے بارے میں بتا دیا کہ یہ میں نے بنائی ہے تو میرے مطابق زندگی گزارو، خوش رہو گے. جب کریٹر میں ہوں، میں بتاؤں گا نا کیسے زندگی گزارنی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک. کہ کیا کریٹر کو ہی نہیں پتا کہ تمہیں کیا بتانا ہے؟ کیا کیسی ابسرڈ باتیں کر رہے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں سیکولر مسلمس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ who say کہ God was intelligent enough to design maths and physics to create an awesome astonishing universe but he is not smart enough to tell us how to spend life. Does that make sense? کیا یہ سینس میک کر رہی سیکولر مسلم کہ ہاں وہ بہت سمارٹ ہے یونیورس بنانے کے لیے تو اس کے پاس میتھس ہے، لیکن ہماری زندگی کیسے گزارنی اس کے پاس کوئی جو ہے وہ ایک فارمولہ نہیں ہے. سو وین اے مین ڈز ناٹ نو وٹ ہاربر ہی از میکنگ فار، نو ونڈ از دی رائٹ ونڈ. اسلام سول اسپرٹ میں اور باڈی میں یونین قائم کرتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے جب آپ اسلام کے مطابق گزارتے ہیں. Having a purpose is the difference between making a living and making a life. Beautiful. Most people are making a life, not making a living, not making a life. Okay? Making a living سے مراد ہے کہ بس کھا لے پی لے جی لے پیسے کما لیے، that's it. But what about life? لائف آپ نے کتنی انجوائے کی ہے؟ سیلف فلفلمنٹ کے ساتھ انجوائے کی ہے، انریچمنٹ کے ساتھ انجوائے کی، یہ کویسچن مارک ہے. ابراہیم لنکن کا ایک کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. He said, I can conceive how it might be possible for a man to look down upon the earth and be an atheist, but I cannot conceive how he could look up in the heavens and say there is no God. مطلب کہتا ہے مجھے بات سمجھ نہیں لگتی کہ ایک بندہ ارتھ کی طرف دیکھ کر تو کہہ سکتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں، لیکن جب وہ ہیونس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے there is no God. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ ملک میں؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. کہ اوپر دیکھو تمہاری گردن تھک جائے گی لیکن تم دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ تھکو گے نہیں. جہاز پہ جب جاتے ہیں دیکھو کلاؤڈس کو دیکھو، ہیونس کو دیکھو، اور پھر بتاؤ کس نے بنایا؟ ہو کوڈ ہیو کریٹڈ دس پرفیکٹ ورک. تم تھک جاؤ گے، تمہاری سائٹ ہیومیلیشن میں واپس آ جائے گی. یہ ٹرانسلیشن ہے یونیورسز کی. لیکن تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. تمہیں کوئی اللہ کی کریشن میں تم کوئی کیڑے نہیں نکال سکتے کہ یہ کیا، یہ کیسے بنایا. سو دس از دا پوائنٹ. آئنسٹائن نے کہا وی آر ان دا پوزیشن آف اے لٹل چائلڈ entering a huge library filled with books in many different languages. The child knows someone must have written these books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects some mysterious order in the arrangements of the book, but doesn't know what it is. That seems to me is the attitude of even the most intelligent being towards God. بات وہی ہے کہ مثال وہ یہ دے رہا ہے کہ جس طرح ایک بچہ ہے وہ ایک ایسی لائبریری میں گھسا جہاں انفائنائٹ بکس ہیں اور ان بکس میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، وہ اپنے مطابق انٹرپریٹ کرنے کی کچھ کوشش کرتا ہے. آج یہی سائنٹسٹ ہے. ہم سائنس کو برا نہیں کہتے، سائنس پڑھنا بہت اچھی بات ہے، سائنٹسٹ بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی اوقات میں تو رہیں نا. تھوڑی سی سائنس پڑھ کے یہ کہنا کہ میں الٹیمیٹ ٹروتھ کو ریچ کر چکا ہوں، مجھے وہ میکنزم مل چکا ہے جس سے میں اب یونیورسل ٹروتھس کو فائنڈ کر سکتا ہوں، گاڈ کو، میٹا فزکس کے سبجیکٹس کو چھیڑ سکتا ہوں، تو اس کا مطلب کہ آپ ایروگنٹ ہیں. اس کا مطلب کہ آپ ڈیلوژن میں، ڈیلوژن آف گرینڈیئر ہے آپ کو. اس کا مطلب کہ آپ نارسسزم کا شکار ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. آپ اپنی تعریف کرتے نہیں تھکتے کہ مجھے تو سب کچھ پتہ لگ گیا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اللہ تعالیٰ سورہ علق میں کہتے ہیں کہ بے شک انسان لمٹس کراس کر جاتا ہے. وائی؟ بیکاز ہی تھنکس ہمسیلف ایز سیلف سفیشینٹ. اپنے آپ کو بہت بڑی بلا سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتہ لگ گیا. اس لیے تھوڑا ہمبل ایٹیٹیوڈ. اوکے، سائنس پڑھیں،
ٹروتھ فائنڈ کریں لیکن ہمبل رہتے ہوئے. ہیوملٹی ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کی بیسک نشانی ہے. آج ہیوملٹی نہیں ہے اسٹوڈنٹ آف نالج میں, جو ٹروتھ فائنڈ کرنے نکلتا ہے اس میں ہیوملٹی نہیں ہے. اوکے, تو یہ ایک غلط بات ہے, غلط ایٹیٹیوڈ ہے. دس از مائی پوائنٹ. ایک بڑا زبردست کوٹ ہے کہ تھنکنگ بیونڈ آور سیلف واز دا فرسٹ اسٹیپ آف ہیومینٹی, a basic requirement to be a human being. Now it's considered a trait of superiority and leadership. آج لیڈرشپ ٹریننگز دی جا رہی ہیں ٹو گیو, ٹو بی اے گیور. انبلیویبل. ایک لیڈرشپ ٹرینر آتا ہے 2.5 لاکھ روپیہ لیتا ہے آدھے گھنٹے کا, کیا ٹیچ کرنے کے لیے کہ یو شوڈ بی ریسپیکٹفل ٹو ایچ ادر, یو شوڈ گیو, یو شوڈ کیئر فار ایچ ادر. یہ تو بیسک ہیومینٹی کی باتیں تھیں. اس کے اوپر لیڈرشپ ٹریننگز ہو رہی کہ لیڈر کون ہوتا ہے, جو گیور ہوتا ہے. یہ تو بیسک بات نہیں تھی. یعنی یہ کوٹ سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ہیومینٹی کا سٹینڈرڈ اتنا گر چکا ہے کہ آج ہمیں سکھانے کے لیے ٹرینرز آ رہے ہیں کہ یو شوڈ بی اے گیور. دس از دا ورلڈ وی ہیو کریٹڈ. یہ ہے آپ کا ورلڈ. آپ میڈیا کا کبھی ورلڈ کھولیں, سیلیبریٹیز کا ورلڈ, اور ان کی باتیں سنیں. آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے ورلڈ کے بارے میں. جو ورلڈ انہوں نے کیپٹلزم کا, کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا کریٹ کیا, آپ دیکھیں وہ کتنے سکون میں آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. سو کمنگ بیک ٹو دا ڈسکشن, پرپز کی اتنی اہمیت ہے لائف میں میرے نزدیک کہ اگر ایک بندے کو اپنا پرپز کلیئر نہیں ہے تو پھر وہ میننگ فل لائف نہیں گزار سکتا. اوکے, ایگزسٹینشیل کرائسس میں رہے گا, اور اس کے پرپزز نا چھوٹی چھوٹی چیزیں بنتے رہیں گے. ایک بہت بڑا فٹ بالر, رگبی کا, امریکن فٹ بال جو ہوتا ہے, رگبی کا پلیئر, ابھی ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا, اس کی اگزامپل کوٹ کی ہوئی تھی سائیکالوجسٹ نے کہ وہ بہت بڑا ڈرگ ایڈکٹ بن گیا رائٹ آفٹر ریٹائرمنٹ. ڈرگز میں چلا گیا, الکوہل میں چلا گیا, اور اس کو بڑی نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں نکلا وہاں سے, کیونکہ اس کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں تھی نکلنے کی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اس کی ڈیورس ہو گئی تھی, اس کی لائف درہم برہم, اس کے پاس موٹیویشن ہی کوئی نہیں نکلنے کی. تو پرپز آپ کو کیا دیتا ہے؟ موٹیویشن. جو مرضی ہو جائے, میں جتنا مرضی نہلا ہو جاؤں, جتنا مرضی میں روڈ پر آ جاؤں, جب تک میرے پاس پرپز ہے انسان نہیں رکے گا. لیکن اگر اس کے پاس پرپز نہیں ہے پھر وہ خود پرپز کریٹ کرے گا, اور وہ غلط پرپزز ہوں گے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط, چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوں گے. گرل فرینڈ بنا لی, اب پرپز کیا بن گیا؟ ٹو پلیز ہر. پھر راتیں بھی جاگیں گے, ٹھیک ہے, پھر ذلیل ہوں گے, گلدستہ لے کے باہر کھڑے ہوں گے, کبھی وہ گلدستہ ایکسیپٹ ہوگا کبھی نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب انسان کے پاس اچھے مقاصد نہ ہو نا, اچھے پرپز نہ ہو, پھر وہ اپنا پرپز خود کریٹ کرتا ہے. کیونکہ وی آر بائی آور بایولوجیکل کریشن کہہ لیں یا بائی نیچر, وی آر کریچرز ہو لو اے پرپز. ہمیں کو پرپز چاہیے ٹو کیپ گوئنگ آن, ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ, ٹو ہیو دیٹ ڈرائیو ایوری ڈے. میں کیوں جاؤں جاب پر؟ اس کے پیچھے ایک پرپز ہے نا, وہ پرپز ہے فیملی کو پالنا ہے. اگر وہ پرپز ختم ہو جاتا ہے میں جاب پر کیوں جاؤں؟ اس لیے وی نیڈ پرپزز. اور جب ہمیں اچھا پرپز نہ ملے پھر ہم خود کریٹ کرتے ہیں. اب جیسا بندہ ہے وہ ویسا پرپز کریٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا, میک سینس. ایک بندہ انفارچونیٹلی اس کا اتنا نالج نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ کیسا پرپز کریٹ کرے گا؟ امیچور پرپز. اس امیچور پرپز کی وجہ سے اس کی لائف میں پرابلمز آئیں گے. تو مائی پوائنٹ از کہ اسلام نے ایک گائیڈ لائن, ایک فریم ورک, ایک پرپز دیا ہے. اس پرپز کے مطابق ہمیں چلنا ہے. وہ بہت بڑا پرپز ہے, اس کا میں تھوڑا سا ہنٹ آج دوں گا, باقی اس پہ پوری نیکسٹ لیکچر اس پہ کہ اسلامک پرپز کیا ہے. اوکے, کیونکہ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اتنی دیر ہمیں لیکچر دیا, یہ بتایا وہ بتایا, لیکن ہم کریں کیا؟ اب ایکشن پلان کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو جسٹ کنسیڈر دس نیڈل. یہ سوئی ایک ایسی چیز ہے جو شاید نظر بھی نہ آئے اور اس کی کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے. اگر یہ زمین پہ پڑی ہو میں اگنور کر کے گزر جاؤں گا, لیکن اس کا بہت بڑا پرپز ہے اس نیڈل کا. اگر یہ نیڈل نہ ایجاد ہوتی تو آج ہم کپڑے نہ پہنتے, کیونکہ ظاہر سوئنگ مشین میں بھی نیڈل ہوتی ہے. بڑی بڑی لومز میں چلے جائیں, فیکٹریز میں, وہاں بھی نیڈل سے ہی ظاہر دھاگا جو ہے وہ آگے کپڑے بنا رہا ہوتا ہے. مائی پوائنٹ اس کہ جب ایک اتنی چھوٹی چیز کا مقصد ہے تو ہیومن بینگ کراؤن آف کریشن کہتے ہیں نا ہمیں, ہمارا کیسے نہیں مقصد ہو سکتا؟ ہم اپنا مقصد صرف اتنا متعین کر لیتے ہیں کہ کھا لے پی لے جی لے, دیٹس اٹ. یا کسی بندے سے منسلک ہو کے ہم اپنا مقصد متعین کر لیتے ہیں, اتنا چھوٹا مقصد ہے. یقین کریں
اتنی ایگزسٹینشیل کرائسز ہے ویسٹ میں, میرا دل روتا ہے. اگین یہ ان کا کوئی مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے, ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. ان کا ایک بندہ مر جائے نا, ان کی لائف اوور ہے. ان کی ایک فیملی میں سے ایک فرد مر جائے, دیر لائف از اوور, کیونکہ ان کا پورا مقصد وہ بندہ ہے, ان کا پورا مقصد وہ چیز ہے. آپ موویز اٹھا کر دیکھ لیں. اب یہاں پہ کوئی فتویٰ یہ لگائے گا موویز دیکھتے ہیں آج کل, جیسے فیس بک پہ جی فتوے لگ رہے ہیں. یہ باتیں ہمیں اس لیے پتہ ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا یوتھ سے تعلق ہے, ہماری ریسرچ ہے ایک, ٹھیک ہے, یہ ساری چیز ہے. آپ موویز اٹھا کر دیکھ لیں, جب بھی ان میں سے کوئی الکوہلسٹ ہوگا کوئی کریکٹر, یا ان میں کوئی ڈپریشن میں ہوگا, کس وجہ سے ہوگا؟ اس کی بیٹی مر گئی کینسر سے, ایسے ہی ہے نا, یا اس کی بیوی جو ہے ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی, اب وہ ریکور ہی نہیں کر پا رہا, اس کی ریکوری ہی نہیں ہو رہی ہے. ریکوری اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ مقصد سارا وہ تھا. جب مقصد ختم ہو گیا تو کیا موٹیویشن ہے میرے پاس ریکور ہونے کی؟ تو کیا یہ ہمیں دکھا نہیں رہی, وہ اپنی ہی کلچر نہیں دکھا رہے کہ اتنا جب ایگزسٹینشیل کرائسس آ جائے گا کہ میں نے جب ایک انسان سے مقصد متعین کر لیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت نہ کریں یا ایک انسان سے محبت نہ کریں. پرافٹ وسلم ڈیڈنٹ اسمائل فار منتھس. جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی, آپ کو پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں 3 مہینے رسول اللہ مسکرائے نہیں تھے, سب سے اسمائلنگ فیس, 3 مہینے نہ مسکرائے, امیجن کر لیں. تو دکھ تو ہوتا ہے, غم تو ہوتا ہے, لیکن کیا پرپز رک گیا؟ کیا نعوذ باللہ ہمارے نبی ایگزسٹینشیل کرائسس میں چلے گئے, ریکور ہی نہیں کیا کبھی؟ تو اس لیے یہ سمجھیں, جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی جلدی ریکوری ہے, جتنا چھوٹا مقصد ہے ریکوری ہی نہیں ہوگی, ساری عمر آپ ریگریٹ میں رہیں گے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیوں. اور اسی لیے ویسٹ ایتھزم کی طرف گیا, جب ان کے پادریوں کے پاس آنسرز نہیں تھے غربت کے, سفرنگ کے, تو پھر بس ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بس گیم ہے بھائی, یہ تو ڈرامے باز ہیں سارے جو ہمارے پادری ہیں. مقصد کی اتنی امپورٹنس ہے کہ 16 پرسنالٹی ٹیسٹ ایک بڑا زبردست ٹیسٹ ہے, آپ لوگ بھی کیجیے گا, MBTI کہتے ہیں اسے. 16personalitytest.com پہ جائیں, MBTI اپنا کریں. اس میں خاص ایک پورشن ڈیڈیکیٹڈ ہے, اور اس کا ایک سوال ہے کہ contemplate the reason for human existence and the meaning of life. کہ do you often contemplate the reason for human existence and the meaning of life? اگر آپ اس کو ٹک کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک خاص فیکٹر وہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ تھنکر ہیں یا فیلر ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ ٹی ہیں یا ایف ہیں یا جے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ انہوں نے پیرامیٹرز بنائے. یعنی کہ یہ پرسنالٹی سائیکالوجی میں بھی ایک کویسچن ہے کہ کیا میری ایگزسٹنس کا کوئی مقصد ہے. یہ کوئی ویگ کویسچن نہیں ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. وکٹر فرینکل کی بک بھی ہے, مین سرچ فار میننگ, سولڈ اوور 16 ملین کاپیز. یہ پریزنر تھا نازی کیمپ میں, اور اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, اور اس بک میں اس کا کرکس یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ دوز پریزنرز ہو ہیڈ اے سینس آف پرپز, وہ وہاں سروائیو سب سے اچھے کیے. جن پریزنرز کو ایک پرپز تھا, سینس آف پرپز تھا, وہ پین بھی لے گئے اور ڈیفیکلٹیز سے ڈیل کر کے باہر بھی آ گئے. یہی ہے لائف کا ایکچولی فلاسفی, کہ جتنا پرپز کلیئر ہوگا اتنا ڈیفیکلٹیز سے ڈیل کر لیں گے, اتنا مس ہیپ سے ڈیل کر لیں گے, اتنا ہارٹ بریک سے ڈیل کر لیں گے. ہماری یوتھ کے پاس انفارچونیٹلی پرپز نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ دیوداس بن جاتے ہیں. ایک ہارٹ بریک ہو جائے یا ایک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ریلیشن شپ ختم ہو جائے. میرے پاس ایک بھائی آئے 2017 میں, اور میری ورک شاپ کے بعد آئے, لٹرلی رو رہے تھے. کہتے کہ بس کیا بتاؤں, زندگی ختم ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ ایک جگہ دل لگایا تھا, اب ان کی شادی ہو گئی. تو میں نے کہا چلیں ٹائم ول ہیل, تھوڑی سی بات چیت ان سے کی. وہی سیم بھائی 2019 میں میرے پاس آئے, ایک جملہ بھی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. کہتے ہیں ماشاءاللہ میرا ایک بچہ ہے, میری شادی ہو گئی. کیسے باہر آ گئے؟ مطلب دیکھیں نا, ان کو ایک ایگزسٹنس کا میننگ فل ایگزسٹنس تھی, اللہ کا نالج تھا, باہر آ گئے. آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگ باہر نہیں آتے, وہ 4 سال شادیاں نہیں کرتے کہ نہیں میری ادھر نہیں ہوئی تو کہیں نہیں ہوگی. تو یہ بات وہی ہے کہ پرپز نہیں کلیئر. بھائی کیا زندگی کا یہ پرپز ہے ایک بندے سے دل لگانا اور بس پھر روتے رہنا؟ اگر وہ نہیں ملا, زندگی کا پرپز ہے ہیومن ایگزسٹنس کو آگے بڑھانا. شادی کریں, ٹھیک ہے, بچے ہوں گے, ان میں اپنا کلچر ٹرانسفر کریں اپنا, تاکہ کل کو صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے. اتنا چھوٹا پرپز کہ نہیں اسی سے ہوگی تو میں کروں گا, ادروائز نہیں ہوگا. سمجھ سے باہر ہے. تو اس لیے مین سرچ فار میننگ, میں نے ایک بک کا ریفرنس دیا. اس کا کرکس یہ ہے کہ جتنا جس کا بڑا مقصد ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ڈیل کر لیتا ہے لائف کے چیلنجز سے. اکیگائی پہ میں لیکچر آپ کو نیکسٹ کلاس میں دوں گا. یہ جاپنیز کانسیپٹ ہے اکیگائی, اور یہ بہت مشہور کانسیپٹ ہے جاپنیز. اوکے, یہ کارپوریٹ ٹریننگز میں بتایا جاتا ہے باقاعدہ اکیگائی کا کانسیپٹ. اور اس میں 4 چیزیں ہیں: واٹ یو لو, واٹ یو آر گڈ ایٹ,
what you can be paid for and what the world needs. جب یہ چاروں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو آپ کی جاب, آپ کی ایگزسٹنس میننگ فل بن جاتی ہے. لیکن میں اس سے بھی اوپر جاتا ہوں, جو نیکسٹ لیکچر میں مزید واضح کروں گا. ہمارے پاس ایک پانچویں چیز ہے, یہ ساری چار چیزیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں. ہمارے پاس ایک پانچویں چیز ہے پلیجر آف اللہ. واٹ ڈز اللہ وانٹ فرام می. اس سے ان کی سویلائزیشن بری ہے, خالی ہے. دے ڈونٹ ایون نو ہو از اللہ. اوکے, نہ ان کو ورتھ ہے اللہ کی. تو یہ پانچواں جو کنسیپٹ ہے نا, پلیجر آف اللہ, یہ جس دن ہماری یوتھ کو کلیئر ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی میننگ فل اور پرپزفل لائف جو ہے وہ ہوگی. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فوکس تھے. انفیکٹ وہ بندے کا میرے ذہن سے نام نکل گیا, دا فاسٹ ڈائٹ بک لکھی ہے اس نے, دا فاسٹ ڈائٹ, اس کا آتھر کا نام ذہن سے نکل گیا. اس کا کوٹ ہے, اس نے کہا کہ میں نے ہسٹری پڑھی ہے اور ہسٹری کے کیریکٹرز میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فوکسڈ انسان نظر نہیں آیا. میں نے جتنے کیریکٹرز پڑھے ہیں ہیروز ہسٹری کے, ان سے زیادہ فوکسڈ انسان مجھے نہیں ملا. اتنی ڈرائیو کہ صبح اٹھتے ہی سیلف موٹیویٹڈ ہیں, اپنے مشن کو نکل گئے ہیں. اتنا میننگ فل ایگزسٹنس, ہاؤ کم. اور مشکلوں سے گھرے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ڈرائیو ہے, ایک انر ڈرائیو ہے. کیسے, ہاؤ کم. اس پہ پڑھیں. یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا کہ the best purpose is only given by our religion اسلام. اس کو ہم پروو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. آج کے لیے ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, دیر ہو گئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.